بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Amar Aftab, teacher of Financial Management BScs 3. اچھا جناب، ایسے ہے کہ ہم نے پرابلم نمبر 9 تک کر لیا تھا لاسٹ لیکچر تک. تو ابھی ہم چیپٹر نمبر 3 کا پرابلم نمبر 10 دیکھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب، تو بسم اللہ کرتے ہیں. یہ جی پرابلم نمبر 10 کو ریڈ کریں. کہہ رہا ہے کہ سپوز یو ور ٹو ریسیو 1000 ایٹ دا اینڈ آف 10 ایئر اف، یعنی کہ آج سے 10 سال بعد آپ نے $1000 ریسیو کرنے ہیں. اف یور اپرچونیٹی ریز از 10%. اپرچونیٹی ریز مین انٹرسٹ ریٹ آپ کا 10% ہے. واٹ از دا پریزنٹ ویلیو؟ میں اس کو شو کر دیتا ہوں. واٹ از دا present value of this amount if interest rate is compounded, annual ہے، کوارٹر ہے اور کنٹینیوسلی. بہت سمپل ہے جی. آپ نے پریزنٹ ویلیو کا فارمولا لگانا ہے. ٹھیک ہے، 10 سال کے لیے. تو بسم اللہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے ہوگا. اس میں یہاں پہ دیکھیں پریزنٹ ویلیو کا فارمولا کیا ہے. پریزنٹ ویلیو از اکول ٹو فیوچر ویلیو ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس آئی ریز پاور این ہے. تو پریزنٹ ویلیو کہہ رہا ہے. اب پرابلم نمبر 10 کا جو اے پارٹ ہے وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ دیکھیں کہ اگر یہ اینول ہے، یہاں پہ اینول ہے تو کیا ہے، بی پارٹ کوارٹرلی ہے. تیسرا کیا کہہ رہا ہے، کنٹینیوسلی. تو پریزنٹ ویلیو میں کیا آ جائے گا جناب آپ کے پاس. فیوچر ویلیو وہ کہہ رہا ہے 10 سال بعد آپ کو $1000 ملیں گے. ریٹ آف انٹرسٹ وہ کہہ رہے 10% ہے. تو ہم کیا کریں گے 1.10 ریز پاور اور نمبر آف پیریڈ کہہ رہے 10 اس کو آپ نے سالو کرنا ہے. تو اس کو جب آپ نے سالو کیا تو آپ کے پاس آنسر آ گیا، دیٹ از $386. $386. بی پارٹ میں پریزنٹ ویلیو فائنڈ کرنی ہے. کچھ بھی چینج نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہاں پہ اب دیکھیں 1 پلس کوارٹرلی ہے تو مطلب یہ ہے کہ آئی کا مطلب ہے 10% ہے نا. 10% مینس 0.10 ڈیوائڈیڈ بائی کوارٹرلی ہے تو ہم نے کہا ڈیوائڈ بائی کیا ہو جائے گا 4 ہو جائے گا. اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا 10 انٹو کیا ہو جائے گا 4 ہو جائے گا. یہ آپ نے سالو کر لینا. یہ دیکھ لیں کیا کیا کوارٹرلی کے لیے. کیا کیا کہ ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو جو کہ 10% تھا 10% کو ہم 0.10 لکھ سکتے ہیں. ہم نے کیا کیا کہ 0.10 کو ڈیوائڈ کیا 4 پہ اور جو n ہے نمبر آف پیریڈ n ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیا 4 کے ساتھ. اگر یہ سیمی اینول ہوتا تو تب ہم کیا کرتے، ہم 2 کے ساتھ ڈیوائڈ کرتے اور 2 کے ساتھ ہی ملٹیپلائی کر دیتے. تو اس طریقے سے جناب آپ نے اس کو سالو کرنا ہے. اچھا جی، اس کے بعد یہ آپ نے سالو کیا تو آپ کے پاس آنسر آ گیا. کیا آ گیا جی آنسر آپ کے پاس آ گیا $372 آ گیا جی. پھر ہے سی پارٹ. سی پارٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے 1000 ڈیوائڈیڈ بائی کنٹینیوسلی کا فارمولا یہ ہوتا ہے ای ریز پار آئی ٹی کے ساتھ آپ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. فیوچر ویلیو ہو تو پریزنٹ ویلیو کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ای ریز پاور آئی ٹی کے ساتھ. ای سے ہمارا ایکسپونینشیل ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے ای ریز پاور آئی انٹو ٹی. تو پریزنٹ ویلیو از اکول ٹو 1000 ڈیوائڈیڈ بائی ای ریز پاور کا کیا ویلیو ہوتی ہے 2.71828. ریز پاور آئی کتنا ہے 0.1 ہے انٹو ٹی سے ہمارا ٹائم ہے n ہے نمبر آف ایئرس نمبر آف ٹائمس نمبر آف پیریڈ آئی انٹو 10. تو 1000 ڈیوائڈیڈ بائی 2.71828 یہ آ جائے گا. کیوں آ جائے گا کیونکہ 0.1 کو جب آپ نے ملٹیپلائی کیا 10 کے ساتھ تو آنسر آپ کا 1 ہی آ گیا. تو 2.71828 ریز پاور 1 از اکول ٹو 2.71828.
تو جناب آپ نے اس کو سالو کیا تو یو گاٹ دا آنسر $368. تو اس کا مطلب یہ ہوا ان تینوں کا اگر کنٹینیوسلی ہے کنٹینیوسلی نہیں ہے، اگر 10 اس پہ اینول ریٹ ہے تو 386 ہے، سیمی اینول ہے تو 372 ہے، اور کنٹینیوسلی ہے تو اس کی پریزنٹ ویلیو اور زیادہ کم ہو جائے گی، دیٹ از 368. کنٹینیوسلی یہ ایک ہائپوتھیٹیکل کانسیپٹ ہے، یہ ایکچوئل لائف میں تو ایسا ریٹ آف انٹرسٹ پہ نہیں ہوتا، لیکن فار انڈرسٹینڈنگ وی نیڈ ٹو لرن اٹ کہ اس کو آپ نے سالو کیسے کرنا. So now it was our problem number 10. Now we move to problem number 11. اچھا جی، اب پرابلم نمبر 11 میں ہم نے دیکھا ان کنیکشن ود، کیا کہہ رہا ہے، ان کنیکشن ود دا یو ایس یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ بائی سینٹینیل دا ٹریڈر ونس کنٹمپلیٹڈ آفرنگ، یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آفرنگ اے سیونگ بانڈ آف 1000 دیٹ وڈ ورتھ $1 million in 100 year. Approximately what compound annual interest rate is employed by these terms؟ بہت آسان ہے، کہتا ہے آج اگر آپ 1000 آج جمع کروا رہے ہیں کہیں کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے پاس رکھوا رہے ہیں تو وہ 100 سال بعد آپ کو $1 million دے دے گا. تو آپ بتائیں وہ کون سا ریٹ آف انٹرسٹ ہے؟ تو بس سمپل یہ اسی طریقے سے فارمولہ لگا دیں. فارمولہ آپ یہ لگا دیں کہ فیوچر ویلیو از اکول ٹو پریزنٹ ویلیو انٹو 1 پلس آئی. یہ دیکھیں ریز پاور این. یہ پرابلم نمبر جناب آپ کا 11 ہو گیا. 11 ہو گیا پرابلم. چیپٹر 3 ہے. اچھا یہ فارمولہ چیز کا کیا کہہ رہا ہے کہ فیوچر ویلیو از اکول ٹو پریزنٹ ویلیو. فیوچر ویلیو کتنی ہے؟ کہتا ہے جی 1 ملین ہے، یعنی آپ 1 ملین لکھیں. پریزنٹ ویلیو آپ کہتا ہے 1000 دے رہے ہیں. کہہ رہا ہے 1 پلس آئی معلوم کرنا ہے، یہ 100 ہے. بہت آسان. تو یہ 1000 ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو ادھر آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ڈیوائڈ ہو جائے گا. 1000 از اکول ٹو 1 پلس آئی ریز پاور این. یہ 1000 از اکول ٹو 1 پلس آئی ریز پاور. کیا کریں؟ دونوں طرف سے ہم کیا کرتے ہیں جناب؟ ون 1000 اس کو ریز پاور 100 لیتے ہیں. 1 پلس آئی ریز پاور 100 ملٹیپلائی بائی کیا کیا ہم نے؟ 1/100 سے دونوں سائڈ پہ کیا کر دیا؟ ملٹیپلائی کر دیا. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے جب یہ سالو کیا یہ ختم ہو گیا. 1 پلس آئی ایکول ٹو 1000 ریز پاور 1/100. اس کے لیے جب آپ نے آئی کو سالو کیا تو آنسر آپ کا آ گیا 7%. تو 7% اگر محض 7% ریٹ آف انٹرسٹ پہ آپ آج 1000 ڈپازٹ کرواتے ہیں کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں تو 100 ایئر کے بعد آپ کو آپ کی نسلوں کو $1 ملین مل جائیں گے. تو دس از ہاؤ دا انٹرسٹ ورکس. انٹرسٹ پہ انٹرسٹ لگتا رہتا ہے. اور وہ آپ نے ابھی ہم نے سالو کر کے دیکھا کہ 1000 کیسے 1 ملین میں کنورٹ ہو گیا 100 ایئرز میں ایٹ دا ریٹ آف 7%. ٹھیک ہے جناب، ہوپ سو کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے. نیکسٹ چلتے ہیں پرابلم نمبر 12. ٹھیک ہے نا، لکھ دیا. اب پڑھتے ہیں اس کو، بسم اللہ کرتے ہیں. کہتا ہے کہ سیلن کوہن از
یہ دیکھیں یہ آدمی ہے کوئی یہ 63 years old and recently retired. He wishes to provide retirement income for himself and is considering an annuity contract with the Philo Life Insurance Company. Such a contract pays him an equal dollar amount each year that he lives. کہتا ہے کہ ہر سال کے اینڈ پہ ہر سال جو ہے وہ ایک ایکول اماؤنٹ اس کو مل رہی ہے. For this cash flow he must put up a specific amount of money at the beginning. اس نے خاص اماؤنٹ جمع کروانی ہے جناب شروع میں. اکٹھی ریٹائر ہوا تو پیسے اکٹھے ملے ہوں گے, وہ چاہ رہا ہے کہ ایک ہی بار وہ جمع کروا دے. اکارڈنگ ٹو ایکچوری ٹیبل یہ ہوتا ہے کہ ایسٹیمیٹ لگایا ہوتا ہے انہوں نے کہ اگر ایک بندہ اس کی اتنی ایج ہوگی, اتنی بیماریاں ہوں گی, اس طرح کا لائف سٹینڈرڈ ہوگا تو اندازاً وہ کتنا زندہ رہے گا. انہوں نے ایسٹیمیٹس کیے ہوتے ہیں مطلب انگریزوں نے کہ اس طرح کے لائف سٹائل کے اندر ایک بندے کی زندگی جو ہے وہ یا اس طرح کی بیماریوں کے ساتھ اس طرح کی ایج کے ساتھ ایک بندے کی ایج کتنی ہو سکتی ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. بارہ انہوں نے اپنی ان کی کیلکولیشن ہے اسے وہ انہوں نے ایک ٹیبل میں ڈالا ہوتا ہے, اسے ایکچوری ٹیبل کہتے ہیں. His life expectancy 15 years and that is the duration on which the insurance company bears its calculations regardless of how long he actually. جتنا بھی زندہ وہ اینڈ پہ وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ جتنا بھی زندہ رہے, یعنی اٹ از ناٹ شیور کہ وہ واقعی 15 سال رہے گا, لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار 63 کا ہو گیا, زیادہ سے زیادہ 15 سال اور جیے گا. 15 سال ہم نے اس کو پیسے ہر سال پے کرنے ہیں انشورنس کمپنی نے. کیوں پے کرنے؟ کیونکہ آج وہ اکٹھی اماؤنٹ پے کرنے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے سوال بھی ایسے ہی ہوگا کہ وہ کتنے اماؤنٹ آج پے کرے. یہ کچھ اس طرح سے سینئر دیکھتے ہیں. اے پارٹ میں کیا رہا ہے, کہتا ہے کہاں پہ یہ if Philo Life uses a compound annual interest rate of 5% in its calculations, what must Cohen pay at the outset مطلب ابھی for an annuity to provide him with 10,000 per year. Assume that expected annual payment at the end of each of the یعنی ہر سال 15 سال تک, ہر سال کے اینڈ پہ 15 سال تک اس کو $10,000 ملیں گے. یہ ٹوٹل اس کو ملیں گے 15 سالوں میں $150,000. 5% اگر ریٹ آف انٹرسٹ ہو تو وہ کتنا, یہ بہت آسان ہے. یہ اگر آپ پریزنٹ ویلیو آف اینوٹی کا فارمولا لگاتے ہیں اس کے اوپر تو پرانو 12 میں تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھتے ہیں جی, بسم اللہ کرتے ہیں. یہ دیکھیں present value of annuity is equal to R into 1 minus 1 divided by 1 plus I raised power n divided by I. یہ فارمولا ہے جناب. وہ کہتا ہے پریزنٹ ویلیو اینوٹی کا مطلب گٹھی اماؤنٹ کتنی جمع کروانی ہے, ہر سال 10,000 ملتے رہیں گے. 1 minus 1 divided by 1 I کا مطلب ہے ریٹ آف انٹرسٹ 5% ہے, 1.05 ہو جائے گا. ریز پاور n کتنا ہے, n 15 ہے, ڈیوائڈیڈ بائی 0.05. تو جناب اس کو جب آپ سالو کریں گے تو دیکھیں 10,000 ہر سال $10,000 کو ہر سال مل رہے ہیں, ہر سال $10,000 مل رہے ہیں. اور آج اس نے گٹھی کتنی اماؤنٹ جمع کرانی. انشورنس کمپنی تو اس کو 15 سال تک اندازاً تیار ہے دینے کے لیے کہ 15 سال تک وہ زندہ رہے گا, تو $10,000 کے حساب سے لیتا رہے گا, یعنی ٹوٹل وہ $150,000 لے لے گا. تو لیکن چونکہ 15 سالوں میں لے گا, آج اس کو ایک گٹھی اماؤنٹ جمع کروانی ہے. تو یہ جب ہم نے سالو کیا تو ہمارے پاس آنسر آیا $10,380. جناب دس از اور آنسر. اینڈ اس آنسر انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ آج $10,380 جمع کروا دے, ہر سال کے اینڈ پہ کمپنی سے 10,000 لیتا رہے, اور 15 سال اگر زندہ رہے گا تو اس کو یہ ایک صفر کم ہوگی.
یہ یعنی 103 یہ ٹوٹل پیسے جی 1300 103,800 سوری 103,800 1,03,800 ڈالر وہ آج پے کرے تو 15 سال تک 15 ایئر تک ہر سال وہ کے اینڈ پہ 10,000 کمپنی سے لیتا رہے گا. ٹوٹل اگر وہ 15 سال زندہ رہے گا تو 150,000 تک وہ کمپنی سے لے گا. اوکے کمپنی کو ایڈوانٹیج بھی ہو سکتا ہے. ایڈوانٹیج ایسے ہو سکتا ہے پہلے مر جائے, فرض کیا 5 سال میں مر جائے تو کمپنی نے 50,000 پے کرنا ہے اور اس سے آج سے گٹھے لے لینے ہیں نا 1,03,800. اور فرض کیا کمپنی وہ 15 سال پے بھی کرتی ہے تو کمپنی تو 5% پہ, اس کو تو 5% کے حساب سے دے رہی ہے, 5% کے حساب سے. یہ دیکھیں 5% کے حساب سے, لیکن کمپنی خود تو 5% پہ کوئی انویسٹ نہیں کرے گی نا, وہ کسی زیادہ ریٹ آف انٹرسٹ پہ انویسٹ کرے گی. 10% وہاں سے لے کے 5% اس کو پے کر دے گی, 5% سے اپنا منافع رکھے گی, اپنے اخراجات اس سے پورے کرے گی. یعنی کسی بھی صورت میں کمپنی کو نقصان نہیں ہے. ہاں ایک صورت ہے اگر وہ مزید 15 کے بجائے 30 سال اور زندہ رہتا ہے, 35 سال اور زندہ رہتا ہے, پھر ہو سکتا ہے کمپنی کسی نہ کسی صورت میں کہیں نہ کہیں اس میں نقصان ہو ہی جائے. اینی وے دس از ہاؤ وی ول سالو دا کویشچن. پرابلم نمبر 13 پہ آتے ہیں جناب. 13 پرابلم کیا کہہ رہے ہیں ہمیں, بلکہ نہیں اسی کا بی پارٹ دیکھیں. 12 کا بی پارٹ کہتا ہے وٹ وڈ بی دا پرچیز پرائز. پرچیز پرائز ہم دی آج وہ کتنے پیسے گٹھے پے کرے گا, یعنی جہاں پہ اس نے 1,03,800 پے کیے ہیں وہی اس کی پرچیز پرائز تھی اے پارٹ کے لیے. بی پارٹ کے لیے ریٹ آف انٹرسٹ پر 10% کر لیں. ریٹ آف انٹرسٹ 10% کریں گے تو ظاہر ہے یہ اماؤنٹ ہو زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو, آج پھر ظاہر ہے 10% کے اوپر اس کو پیسے اور تھوڑے پے کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ریٹ آف انٹرسٹ بڑھ گیا, میں نے بتایا ہوا ہے ریٹ آف انٹرسٹ جتنا بڑھتا جاتا ہے پریزنٹ ویلیو میں اتنی کمی ہوتی چلی جاتی. یہ بی پارٹ ہو گیا. سی پارٹ میں کہہ رہے ہیں کوہن, وہی آدمی 63 سال آدمی کہتا ہے 30,000 ٹو پٹ ان این اینوٹی, ہاؤ مچ would he receive each year he with the insurance company use the 5% compound annual interest rate in its calculation. 10% تو 5% پہ کیا کرے گا, 10% پہ کیا. اب دیکھیں صورتحال کیا ہوگی. کہتا ہے کہ اب وہ 1,03,800 نہیں پے کرنا چاہ رہا. وہ کہتا ہے یار کہ میں بس 30,000 ہی دے سکتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں 5% اگر ریٹ آف انٹرسٹ ہو تو آپ مجھے ہر سال کتنا دیں گے, اگر 10% ہو تو آپ مجھے کتنا دیں گے. اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. یعنی پرابلم نمبر 12 کا یہ اے پارٹ تھا, بی میں نے کہا آپ خود کر لیجئے گا, اور یہ سی پارٹ دیکھ لیں. وہ کہتا ہے کہ present value of annuity is equal to r into 1 minus 1 divided by 1 plus I raised power n divided by I ہے. پریزنٹ ویلیو آف اینوٹی کہتا ہے جی میرے پاس 30,000, آج اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا. آپ کہتے ہو مجھے بتاؤ آپ ہر سال کتنا دو گے. اس میں آر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے, تو میں 5% والا کر لیتا ہوں, 10 والا آپ نے خود کر لینا ہے. 1 minus 1.05 raised power 15 ہے ڈیوائڈیڈ بائی 0.05. ٹھیک ہے, تو 30,000 از اکول ٹو آر انٹو. اب آپ نے جب یہ سالو کیا نا, یہ کون سا پورشن, یہ والا پورشن سالو کیا, تو جو آپ کے پاس آنسر آئے گا دیٹ از 7.606. تو یہ آپ نے جب r از اکول ٹو 30,000 ڈیوائڈیڈ بائی 7.606 اینڈ دا آنسر از 3,900. تو اب دیکھیں بات کو سمجھیں, یہ آنسر یہ والا. اچھا سمجھنا کیا
سمجھنا یہ ہے کہ اگر تو وہ یہ پیسے پے کرے کمپنی کو تو کمپنی اسے 10,000 پے کرے گی ہر سال 5% کے اوپر، ٹھیک ہے. لیکن اگر کمپنی کو وہ 30,000 پے کرے گا تو کمپنی اس کو دیکھیں ہم نے کیا کہ 3,944 سے زیادہ پے نہیں کرے گی. اور اسی کا بی پہ مطلب سی کا وہ کہہ رہا ہے دوسرا پارٹ یعنی سب پارٹ، یعنی یہ پرابلم نمبر 12 ہے. پرابلم تو سی پارٹ، سی کا یہ 5%، اس پہ آنسر آیا 3,944. اب وہ کہتا ہے کہ یار بتاؤ 10% کے اوپر کیا ریٹ آف انٹرسٹ آئے گا. 10% کے اوپر تو جناب 10% کے اوپر ڈیفینیٹلی جو اس کا کیا کہتے ہیں پریزنٹ جو بنے گی اماؤنٹ، ٹھیک ہے، وہ یہ آئی تھنک سو یہ 10% کیوں ہونا، ایک منٹ سوری بیٹا، یہ جو آنسر آیا یہ 10% کے اوپر آیا. یہاں پہ ایک منٹ، یہ آنسر 5% کے اوپر جو ہوگا 5% کے اوپر ہوگا، یہ ہوگا 2890 10.380 10.380. اور یہاں پہ بھی 10.380. تو یہ آنسر کم ہو جائے گا. جو جگہ 2,890. یہ آنسر ہے بیٹا آپ کا 5% کے اوپر، یہ والا آنسر آ جائے گا. اس کو اگر ہم جب سالو کریں گے تو 10.380 آ جائے گا، 30,000 پہ ڈیوائڈ ہو جائے گا 2890 ہو جائے گا. یہ ہو گیا 5% کے اوپر، ٹھیک ہے. اور اگر ریٹ آف انٹرسٹ 10% ہے تو ظاہر ہے اس کو جو اماؤنٹ جو ہر سال ملتی جائے گی وہ اس سے زیادہ بڑھ جائے گی. وہ اینی وے آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جانا ہے کہ یہ آپ نے اس کو کس طریقے سے سالو کرنا ہے. اور یہ مشکل کچھ نہیں، جہاں پہ آئی آپ کا 5% آئے گا، سیکنڈ پارٹ یعنی سی کے یہ 5% کے لیے ہم نے ابھی کیلکولیٹ کیا. 10% کے لیے جہاں 5% ہے، یہ کویشچن کے اندر یہ 5% ہے، وہاں آپ نے کتنا لے لینا ہے جناب، وہاں آپ نے 10% لے لینا ہے. تو 10% لے کے جب آپ سالو کریں گے اور آپ کا آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے خود سے دیکھ لینا ہے کہ یہ کس طریقے سے ہوگا. سو سمپل ہے، کوئی مشکل بات نہیں. جہاں پہ ریٹ آف انٹرسٹ ہے بس اس کو آپ نے چینج کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑی بات ہے اس کے اندر نہیں ہے. اچھا، تو جناب یہ اس طریقے سے آپ نے کیا کہتے ہیں اس کو سالو کرنا ہے. پرابلم نمبر 13 بھی دیکھ لیں ذرا جلدی سے، اس کے بعد یہ لیکچر ابھی کے لیے کلوز کریں گے. پرابلم نمبر 13 دیکھیں گے. 12 تھا، 13 دیکھیں. 13 میں کہہ رہا ہے کہتا ہے دا ہیپی ہینگ گلائڈ کمپنی از پرچیزنگ اے بلڈنگ، یعنی بلڈنگ خریدنا چاہ رہی ہے، اینڈ ہیز obtained 190,000 mortgage loan for 20 years. یہ 20 سال کے لیے انہوں نے خریدنی ہے، لون لے لیا $190,000 کا. دا لون بیئرز اے کمپاؤنڈ انٹرسٹ ریٹ ہے 17% پہ لیا ہے، اینڈ کاسٹ فار ایکول، ہر سال ایکول اماؤنٹ پے کرنی ہے. واٹ از دا اماؤنٹ آف اینول پیمنٹ، وہی آر معلوم کرنا ہے جناب. میں بس فارمولہ لکھ دیتا ہوں، باقی تو بہت آسان ہے. یہ دیکھیے گا، یہ
میں نے کہا تھا پریزنٹ ویلیو یا فیوچر ویلیو کا تعین یہ ہے کہ جو اکٹھی اماؤنٹ ہے وہ کب مل رہی ہے. تو یہاں پہ 190,000 جو ہے وہ آج آپ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. پی وی یہ آر آپ نے معلوم کرنا ہے, 1 مائنس 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس آئی ریز پاور 1 ڈیوائڈیڈ بائی, یہ آپ کا فارمولہ ہے. تو جناب وہ کہہ رہے ہیں 190,000 آپ پے کر رہے ہیں, اور آپ نے معلوم کرنا ہے 1 مائنس 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1.17 ریز کتنا ہے 20 ہے ڈیوائڈیڈ بائی 0.17 ہے. اس کو جب آپ نے سالو کیا, آر کو آپ نے سالو کیا, ٹھیک ہے. آر کے لیے یعنی یہ پہلے تو یہ دیکھیں نا, یہ سالو کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا آنسر آ رہا ہے, یہ سالو کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا آنسر آ رہا ہے. تو جناب یہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس یہ آنسر آئے گا 5.628 5.628. تو آر کیا ہو جائے گا 190,000 ڈیوائڈیڈ بائی 1.628. تو جو آنسر آئے گا دیٹ از 33,760 33,760. یہ جناب 17% ریٹ آف انٹرسٹ ہو تو یہ اتنے ڈالر کی قسط بنے گی. ٹھیک ہے جناب, تو یہ اس طریقے سے آپ نے سالو کرنا ہے. یہ اتنی زیادہ کس سے بنی, ریٹ آف انٹرسٹ